اللہ رب العزت نے بہت زیادہ بہانے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کو بخشنے کے لیے، انسان کی بخشش کے لیے ہر وقت تیار اور انتظار میں رہتے ہیں کہ کب میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آئے اور میرے سامنے آ کر کے جھک جائے اور میں اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ جب شیطان نے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی اور یہ نامراد ہوا اللہ کی بارگاہ سے، تو اس وقت اس شیطان نے حسد میں آ کر کے اللہ رب العزت سے یہ کہنے لگا کہ جو تیرے بندے ہوں گے اب ان کے ساتھ میری کھلی دشمنی ہے، انہو لکم عدو مبین، کہ میں ان کا کھلا دشمن بن کے رہوں گا اور میں کبھی ان کو تیری فرما برداری نہیں کرنے دوں گا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس کو کہا، فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے نا وہ کبھی تیرے جال میں نہیں پھنسیں گے، وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، لیکن اگر پھر بھی تو نے پھسلا لیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ میرے پاس ایک دفعہ آ کر کے کہیں گے نا اللہ ہمیں معاف فرما دے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ انہوں نے تیری بات کتنی مانی ہے، بلکہ میں ان کو معاف کر دوں گا اور ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العزت کے سامنے جھکیں، جو گناہ زندگی میں ہو گئے ان کے اوپر ندامت اور ان کے اوپر اللہ رب العزت سے معافی مانگیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی یہ عادت تھی کہ جو بھی شخص ان کے پاس آتا تو وہ انہیں کھانا کھلاتے، اپنے پاس بٹھاتے، بڑا اکرام کرتے اور بڑی چاہت کے ساتھ انہیں اپنے پاس بٹھاتے، حتیٰ کہ اگر ان کے پاس کبھی کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہ ہوتے تو وہ ان کو کھانا کھلانے کے لیے ادھار پیسے لیتے اور ادھار لے کر کے ان کو کھانا کھلاتے۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا کہ اس بزرگ کے اوپر اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ اس قرض دار ان کے پاس قرضہ لینے کے لیے آ گئے۔ سب کو انہوں نے بٹھا لیا، بیٹھ گئے سب اور ان کا اکرام کیا۔ ابھی یہ بیٹھے تھے قرضہ لینے والے کہ ایک بچہ جو کوئی میٹھی چیز بیچ رہا تھا اور گلی سے جب گزرا تو اس بزرگ نے اس بچے کو بلایا اور فرمایا کہ یہ کیا بیچ رہے؟ انہوں نے کہا جی یہ حلوہ ہے یا میٹھی کوئی چیز ہے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ ساری ان لوگوں کو دے دو۔ اس نے تقسیم کر دی اور بچہ خوش ہو گیا کہ جو میں نے سارا دن لگا کے بیچنی تھی آج میری ایک ہی جگہ پہ بک گئی ہے، ابھی جاتا ہوں گھر اور گھر جا کے اپنی ماں کو پیسے دوں گا اور گھر کا جو معاملہ ہے وہ کریں گے۔ اب اس بچے نے وہ ساری چیز دے دی اور پیسوں کا مطالبہ کیا تو بزرگ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بچہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا بھی میرے پیسے دے دیں، میں نے گھر جانا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا جب ان کو دوں گا تو آپ کو بھی دے دوں گا۔ بچہ پھر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑا ہوا کہ جی مجھے پیسے دے، میرے گھر کا سارا معاملہ میرے اوپر ہے، میں یہ لے جا کے ماں کو دوں گا، وہ ہنڈیاں بنائیں گی اور جا کر کے جو ہے نا ہم گھر کا خرچہ چلائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا بھئی آپ کو کہا ہے بیٹھ جائیں، جب ان کو دوں گا آپ کو بھی دوں گا۔ تو وہ بچہ رونے لگ گیا۔ جب وہ رویا تو بزرگ پریشان ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگوں کا ایک خلیفہ، ایک مرید لگا لیں، وہ آیا، اس نے آ کر کے اس اللہ والے کو ایک اشرفیوں کی تھیلی دی اور فرمایا یہ آپ کے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے، یہ آپ رکھ لیں۔ بزرگوں نے وہ پکڑے، اس بچے کو بھی پیسے دیے اور ان لوگوں کو بھی دیے اور ان کو رخصت کیا۔ ایک شخص بیٹھا رہا اور فرمایا ہم صبح سے بیٹھے ہیں تو ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا تھا، اب ہی کیوں ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کے آپ کو یہ دیا، کیا وجہ ہے؟ تو ان اللہ والوں نے ایک بہت عجیب بات فرمائی، کاش کہ ہمیں وہ بات سمجھ آ جائے۔ ان بزرگوں نے فرمایا کہ اب تک کوئی اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہر کوئی بس بیٹھا ہوا تھا، اب اس لیے آیا کہ جب ان لوگوں میں سے ایک رونے والا بن گیا نا، ایک رویا، اس ایک رونے والے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ساروں کا مسئلہ حل فرما دیا کہ جب ایک رونے والا روتا ہے کسی فکر میں، کسی غم میں، کسی دکھ میں، تو اللہ رب العزت ضرور ان کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم رات کی تاریکیوں میں بیٹھ کے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں
کہ اے اللہ میرے گھر والے نماز نہیں پڑھتے، اے اللہ ہم کہاں چلے گئے ہیں۔ جب ہم اپنے رب کے سامنے آنسو بہائیں گے، اللہ رب العزت سب کے معاملات کو درست فرما دیں گے، اللہ رب العزت سب کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ ہم رونے والے تو بنے اللہ کے سامنے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر کی عادت تھی کہ وہ فوراً سزا دیا کرتے تھے۔ ایک بندہ جو شراب پیتا تھا حضرت عمر کے سامنے مدینہ کے اندر ایک گلی سے شراب پی کر کے گزرنے لگا تو سامنے سے حضرت عمر تشریف فرما تھے۔ جب وہ حضرت عمر کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، اس نے اپنے بغل میں چھپا لی اور دل میں یہ کہنے لگا، اللہ آج عمر کے قہر سے بچا لے، آج کے بعد کبھی میں شراب نہیں پیوں گا۔ اور یہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنے لگ گیا۔ اب چل بھی رہا تھا، اتنے میں حضرت عمر سامنے آ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، بھئی ہاں کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا پیا ہوا ہے؟ حضرت عمر کو بدبو آئی۔ اس آدمی نے کہا، میں نے سرکہ پیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، تمہاری بغل میں کیا ہے؟ فرمایا، یہ سرکے کی بوتل ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، مجھے دکھائیں، جب دیکھوں گا تو یقین کروں گا۔ حضرت عمر نے جب لے کر کے وہ دیکھی شراب کی بوتل جس کے اندر یہ آدمی شراب لے کر کے ہی آ رہا تھا، لیکن قربان جاؤں رب کی عظمتوں پر، قربان جاؤں کہ اللہ کتنا انسان سے محبت کرتا ہے۔ اس نے جب سچے دل سے اللہ سے فرمایا، اللہ آج عمر کے قہر سے بچا، آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا، اس نے جب یہ بات کی، وہ شراب کی بوتل جس کے اندر تھی ہی شراب، لیکن سچے دل سے جب رب سے معافی مانگی، اللہ رب العزت نے وہ بوتل کے اندر جو شراب تھی اس کو سرکہ بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ خدا را ہمیں اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق اچھا کرنا چاہیے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی، انسان ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن انسان اب اپنے رب کی چوکھٹ پر لوٹ آئے، ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کے پاس آ جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا